مومنین کی صلح کرا کے سوئی، اور تو نے حج عمرہ کر کے سوئی، اور بخشش مانگ کے سوئی۔ تو عظمت و کرامت کے لیے قرآن مجید کی عظمت بھی بیان فرمائی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں موجود تھے، تو سارے صحابہ موجود تھے، حضور بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے کہ کوئی 10 سپارے پڑھ کر رات کو سو جائے؟ تو سارے، جیسے ہمیں کام ہے صحابہ کو بھی تو کام تھے، سارے لوگوں کی گردن نیچے ہو گئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنکھیں بات ڈال کے کون بات کر سکتا ہے کہ میں 10 سپارے پڑھ کر سوؤں گا؟ قرآن مجید کے 10 سپارے پڑھنا آسان تو نہیں، وقت لگتا ہے۔ تو صحابہ نے گردن نیچی کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حجرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو 20 سپارے پڑھ کر سوئے؟ پہلے 10 تھے، پھر 20 ہو گئے۔ صحابہ نے پھر گردن نیچی کر لی کہ کون ہاں کہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حجرے میں تشریف لے گئے۔ حکمت تھی، سمجھانے کا انداز تھا۔ پھر تشریف لائے، کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو 30 سپارے یعنی پورا قرآن پڑھ کر سویا کرے؟ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیسے ہی ہاں کریں، قرآن مجید پڑھ کر سونا بہت مشکل ہے، اتنا بڑا کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ ایک دفعہ کل شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 سپاروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو 2 دفعہ کل شریف پڑھے گا اسے 20 سپاروں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جو 3 دفعہ کل شریف پڑھے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ کوئی امتی یہ نہ کہے کہ میں قرآن کی نعمت نہ پڑھ سکا، وہ صرف کل شریف پڑھ لے، کل شریف کو یاد کر لے، کل شریف ہی پڑھتا رہے، اللہ اسے اتنا نواز دے گا جس کی کوئی حد نہیں ہو۔ کرامت و عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی سکھائی۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کا جنازہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں؟ اگر قرض ہوگا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 4 درہم اس نے دینے ہیں، 4 درہم کا مقروض ہے، دینے سے پہلے فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنازہ پڑھو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جبریل امین حاضر ہوئے، فرمایا فقال یا محمد ان اللہ یقرأک السلام، عرض کی کہ تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فیقول بعثت جبریل بصورتہ وأدى دینہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جبریل کو اس کو انسانی شکل دے کر اس کے قرضے کو ادا کر دیا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قم فصلی فإنہ مغفور لہ ومن صلی علی جنازتہ غفر اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، جو پڑھائے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ حضور اٹھیے جنازہ پڑھائیے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نا جنازہ پڑھانے کے لیے، فقال النبی من دین لہ ھذا الکرامۃ، فقال بقراءتہ کل یوم 100 مرہ سورۃ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لأن فیہا بیان صفات اللہ تعالی والثناء علیہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ مرتبہ اس کو کیسے حاصل ہوا کہ جس کا قرضہ خود خداوند ادا کرے اور خداوند جبریل کو بھیجے کہ حضور اس کا جنازہ پڑھائیے، اور یہ بھی مرتبہ اسے ملے کہ جس کا جو جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، یہ بھی بخشا ہوا ہے، جو پڑھائے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں یہ شخص وہ ہے جو زندگی کے اندر 100 دفعہ کل شریف قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تھی
خدا کی صفات کو پڑھتا تھا، اللہ نے اسے بھی بخش دیا، جو اس کا جنازہ پڑھے اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمر میں ایک مرتبہ اگر